قبل اس کے گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں شروع کروں، بخیلوں کی قسمیں عرض کرتا ہوں۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا بخیل کون ہے؟ فرمایا پہلا وہ جسے اللہ مال دے اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ توجہ ہے، اللہ جو خمس مانگتا ہے وہ میرے آپ کے پیسوں سے نہیں مانگتا، اپنے دیے ہوئے میں سے آزمانے کی خاطر مانگتا کہ یہ اور زیادہ دینے کا اہل بھی ہے کہ نہیں۔ توجہ ہے، اور اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں اس سے بڑا بخیل وہ ہے، یہ ذرا توجہ سنیں، اس سے بھی بڑا بخیل وہ ہے جس کے پاس خود بھی کچھ نہ ہو اور دوسرے کو خرچ کرتا برداشت نہ کرے۔ اتنا خرچہ کر دیا مجلس میں، اتنی خیرات کر دی، اس کی کیا ضرورت تھی اور اس کی کیا ضرورت تھی۔ یہ دوسرا بخیل ہے۔ تیسرا بخیل معصوم فرماتے ہیں وہ ہے جو مومن کی دعا پر آمین نہ کہے۔ صحیح بات، ایک مومن دعا مانگے اور اگر کوئی آمین نہ کہے، امام فرماتے ہیں وہ بخیل ہے۔ بندے نے حیران ہو کے پوچھا مولا کہتا صرف آمین نہیں، بخیل کیسے؟ فرمایا مانگا اس نے ہے، دینا اس نے ہے، یہ خالی آمین ہی نہ کہے بخیل نہیں دعا۔ دعا ہے اللہ بانیان مجلس کی محنت قبول فرمائے، دعا ہے اللہ رانا دلاور صاحب میرے بھائی کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ معصوم فرماتے ہیں مانگنا اس نے ہے، دینا اس نے۔ اس کے گھر سے کیا جا رہا ہے کہ یہ خالی آمین بھی نہیں کہتا، کیونکہ کبھی کبھی خدا دعا مانگنے والے کی دعا قبول نہیں فرماتا، آمین کہنے والے کی آمین قبول فرما لیتا۔ میں دنیا کے بڈھوں کو بھی سمجھاؤں تو انہیں سمجھ نہیں آئے گا، اور شیعوں کے بچوں کو بھی سمجھاؤں تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ نبیوں کا سلطان بھی دعا ایسے ہی مانگتا ہے، فاطمہ میں دعا مانگتا ہوں تم آمین۔ سلام۔ دعائے پیغمبر جس کی آمین کی محتاج ہو شریعت میں اسے زہرا کہتے ہیں۔ اور ان سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے آل محمد کا ذکر ہو اور وہ ان پر درود نہ بھیجتا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک دو بندے رہ گئے انہیں پتہ نہیں چلا، مل کے سارے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا